الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال الله سبحانه وتعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال الله سبحانه وتعالى إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وقال عليه الصلاة والسلام لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم دوستو، بزرگوں، عزیزو، مسلمان کے دین کی پختگی اور اس کے اپنے مذہب پر استقامت کا جو بنیادی سبب اور ذریعہ ہے جس کے بغیر مسلمان باقی نہیں رہ سکتا، وہ سبب دعوت الی اللہ ہے. اگر اس امت نے اجتماعی طور پر دعوت الی اللہ کو چھوڑ دیا تو امت میں اجتماعی طور پر ارتداد آئے گا. اس ارتداد کا کوئی حل نہ ہوگا سوائے اس کے کہ کوشش کر کے امت کو دعوت الی اللہ پر مجتمع کر لو، کیونکہ جو شخص اپنے دین کی طرف داعی ہے وہ دوسرے کے دین کو کبھی قبول نہیں کرے گا. وہ اغیار کے مذہب کو اور ان کے طریقوں کو کبھی قبول نہیں کرے گا جو اپنے مذہب کی طرف داعی ہوگا. انسان کا مزاج ہے، اگر وہ ایک معمولی چیز کا بھی کاروبار کرتا ہے تو بڑے سے بڑے مالدار کو، بڑے سے بڑے عہدیدار کو اور بڑے سے بڑے حیثیت والے کو اپنی چیز کی طرف بلانے اور اس چیز کو پیش کرنے میں کبھی شرماتا نہیں ہے. یہ انسان کا مزاج ہے. وہ دین جو اللہ کو محبوب ہے اس دین کو امت پر پیش کرنے والے کو اپنے دین سے کتنی زیادہ محبت بڑھے گی اور اپنے دین پر اس کو کتنی استقامت ہوگی. اس لیے یہ بات تو سورج سے زیادہ روشن ہے، سورج سے زیادہ روشن ہے کہ دعوت الی اللہ کے بغیر یہ امت افضل امت بھی نہیں ہو سکتی. اگر خیال یہ ہے کہ محض عبادات سے اور محض ذکر و تلاوت سے اور محض خلوتوں کی عبادتوں سے یہ امت یا امت کا کوئی فرد فضیلت حاصل کر لے گا تو یہ بات قرآن کے بھی خلاف ہے اور یہ بات صحابہ کے اقوال کے بھی خلاف ہے. ہمیں صحابہ کرام کے اقوال میں یہ بات اچھی طرح ملتی ہے کہ اس امت کا امتیاز اور اس امت کی شان اور اس امت کے افضل امت ہونے کے لیے دعوت الی اللہ شرط ہے. کیونکہ عمر رضی اللہ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اگر ہم تمام اعمال خیر کرتے اور دعوت میں نہ لگتے تو اللہ تعالیٰ فرماتے انتم خیر امتی، کہ تم بھلے لوگ ہو. اور ایسے بھلے لوگ پچھلی امتوں میں بہت گزرے ہیں. پچھلی امتوں میں ایسے بھلے لوگ بہت گزرے ہیں. پچھلی امتوں میں ایسے بھلے لوگ بہت گزرے ہیں
جن کی عبادتوں کے، جن کی ریاضتوں اور مجاہدوں کے اور جن کے انفرادی اعمال کے بڑے چرچے ہیں، لیکن صرف محض انفرادی عبادت سے، انفرادی اعمال کر لینے سے یہ امت افضل امت قرآن کی اصطلاح میں اور قرآن کے مفہوم میں یہ امت افضل امت نہیں بن سکتی جب تک یہ امت دعوت اللہ پر نہ آئے۔ یہ کام چلے 4 مہینے لگا کر صرف کلمہ نماز درست کرنے کے لیے نہیں ہے۔ امام علی صاحب کا چھپا ہوا ملفوظ عرض کر رہا ہوں، یہ کام صرف چلے 4 مہینے لگا کر کلمہ نماز سیکھنے کا نہیں ہے، بلکہ علی صاحب کا ملفوظ ہے کہ میرے کام کا مقصد صرف کلمہ نماز کا صحیح کرنا نہیں ہے، یہ تو اس راستے کی الف باتا ہے جس سے ایک مسلمان صحیح معنی میں مسلمان بن جائے اور نماز پر آ جائے، کیونکہ نماز پر آ گیا تو مسلمان ہی تو ہوا نا، نماز پر آ گیا تو مسلمان ہی تو ہو گیا نا۔ اس کام کا مقصد نقل و حرکت کے ذریعے پورے دین کو باعتبار پوری امت کے عملی طور پر وجود میں لانا، یہ اس امت کا سب سے بڑا فریضہ ہے اور یہ نقل و حرکت کا اصل مقصد ہے۔ میں نے اس سے اندازہ کیا کہ کتنا بڑا ہمارا مجمع وہ سارا خروج سے بیٹھا ہوا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے مجمع کو اس راستے میں پھرنے کا مقصد معلوم نہیں ہے۔ اگر اس راستے پھرنے کا مقصد معلوم ہوتا تو ایک فرد بھی ایسا نہ ملتا الا یہ کہ کوئی شدید بیمار ہو، کیونکہ صحابہ کرام میں سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے صرف وہی صحابہ رہ جاتے تھے جو اتنے سخت بیمار ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حکم سے ان کو مدینے میں روک دیں، اور ایسے صحابہ آپ کے حکم سے رکتے تھے ورنہ خود رکنا نہیں چاہتے تھے۔ اس کی اصل بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس نقل و حرکت سے ایک ایک امتی کو دین پر لانے کا، اس نقل و حرکت سے ایک ایک امتی کو دین پر لانا، اس کو ہم نے مقصد نہیں سمجھا، بلکہ تبلیغ کو ذاتی طور پر دیندار بننے اور ذاتی طور پر کلمہ نماز سیکھ لینے کا مدرسہ سمجھتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ مدرسہ تو مدینہ منورہ میں تھا، سید القراء مدینے میں ابی بن کعب، سید العلماء مدینے میں معاذ بن جبل، سید القضاة مدینے میں علی بن ابی طالب سب سے بڑے قاضی، سید المحدثین مدینے میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ساری دنیا میں جہل پھیلا ہوا تھا، ان تمام قراء کو، علماء کو، حفاظ کو، محدثین کو، مفتیان کو، انہیں مدینے سے باہر کیوں نکالا جاتا تھا؟ اگر یہ نقل و حرکت محض کلمہ نماز سیکھنے کے لیے ہے تو مدینہ منورہ سے ان کبار صحابہ کا بار بار نکلنا جو خود علماء تھے کوئی مطلب نہیں بنتا، کوئی مطلب نہیں بنتا۔ اس لیے یہ بات جاننی چاہیے سب سے پہلے کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ امت کو جہنم سے بچانے اور ایک ایک امتی کو جنت کے راستے پر لانے کے لیے ہے۔ دوسرا بنیادی مقصد ہے کہ اس دعوت اور عبادت کو جمع کرنے سے، اس لیے کہ ہم تو کام سے فارغ ہوتے ہیں عبادت کے لیے، یا کام سے فارغ ہوتے ہیں تجارت کے لیے۔ صحابہ کے زمانے میں تجارت یا عبادت یا دعوت، اس میں کہ ان تینوں کاموں میں سے کسی کام کے لیے فراغت نہیں تھی، کسی کام کے لیے فراغت نہیں تھی، بلکہ یہ تینوں کام 24 گھنٹے اس طرح ہوتے تھے کہ دعوت
اور عبادت اور اپنی ضروریات کے امور تجارت وغیرہ اس میں تداخل تھا، یعنی یہ چیزیں ایک دوسرے میں داخل تھیں. یہ دعوت اور عبادت کو اس طرح جمع کرتے تھے جیسے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا وقت، اس طرح ایک نماز کے بعد کوئی دعوت کا عمل. یہ بات نہیں تھی کہ سال میں 40 دن اس کام کے لیے، باقی وقت ہمارا فارغ ہے، یا دن میں کوئی گھڑی کوئی گھنٹہ اس کام کے لیے، باقی وقت ہمارا فارغ ہے. ایسا ہرگز نہیں تھا، بلکہ صحابہ کے زمانے میں دعوت اور عبادت اور تجارت ان تینوں چیزوں میں تداخل ملتا ہے. یعنی ان سارے کاموں کے درمیان یہ سارے کام دعوت کے میدان میں ہوتے تھے. نماز کے بعد، مسجد کی نماز کے سلام پھرنے کے بعد حکم تجارت کرنے کا نہیں تھا. لوگ ایک ہی تفسیر جانتے ہیں کہ جب نماز ہو چکے تو پھیل جاؤ تجارت کے لیے. حالانکہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اس آیت کا مطلب، اس آیت کا ترجمہ اور اس آیت میں حکم اس کا ہے کہ جب نماز ہو چکے تو کسی علم کے حلقے میں بیٹھ جاؤ اور علم کے حلقے میں بیٹھ کر اللہ کا فضل حاصل کرو. ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہما کہ اس سے تجارت مراد نہیں ہے بلکہ اس سے طلب علم مراد ہے. مسجد نبوی کا یہ معمول تھا کہ ہر نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے درمیان بیٹھتے تھے. نئے آنے والوں کو، نئے اسلام میں داخل ہونے والوں کو کلمہ سکھلانا، ان کو نماز کی تعلیم دینا، ان کو اللہ کے فرائض بتلانا، اور بالکل اس کے ساتھ ساتھ انہیں اسی وقت نقد دوسروں کو دعوت دینے کے لیے پرانوں کے ساتھ روانہ کر دینا. یہ نئے سے نئے اسلام میں داخل ہونے والے سے یہ عمل کروایا جاتا تھا. مجھے صحابہ کے زمانے میں کوئی نیا پرانا مجھے نہیں ملا. ہم نے تو امت کے طبقے بنا دیے ہیں، یہ 4 مہینے والے ہیں، یہ چلے والے ہیں، یہ 3 دن والے ہیں، یہ وحی کا وقت نہیں لگا ہے. لیکن صحابہ کے دور میں اس دعوت کا کام کرانے کے لیے کوئی پرانا ہونا کہیں ہمیں شرط نہیں ملتی، کہیں نہیں ملتی، بلکہ اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ اس کو اس کی زندگی کا مقصد اور فریضہ بتلایا نہیں جاتا تھا، بلکہ عملاً اس سے کام کرایا جاتا تھا. میں نے کل عرض کیا تھا کارگزاری میں کہ واصل ابن افقا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسلام میں داخل ہونے کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ فرما دیا کہ بہتر یہ ہے کہ تم واپس مت جاؤ اپنے وطن، ہمارے ساتھ رہو، اور ادنا بات یہ ہے کہ تم واپس چلے جاؤ، وہاں نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، دین کے سارے فرائض پورے کرو، اپنے مقام پر کام کرو، جب بلائیں تب آ جاؤ. یہ ادنا بات ہے. ہمیں ایک صحابی ایسا نہیں ملتا کہ جو اسلام میں داخل ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ہاتھ پر اسلام قبول کر کے اپنے علاقے میں چلا گیا ہو اور اپنی انفرادی طور پر اپنی زندگی گزار رہا ہو دین کے مطابق. ہمیں ایسا ایک صحابی بھی نہیں ملتا، بلکہ 100% صحابہ دعوت اللہ پر مجتمع تھے. یہی وجہ تھی کہ ہر مسلمان نیا ہو یا پرانا وہ اپنے دین سے پوری طرح واقف بھی تھا اور وہ اپنے دین پر پوری طرح قائم بھی تھا. اس لیے میں عرض کر چکا ہوں کہ دعوت اور عبادت کا جمع رکھنا یہ سب سے زیادہ دین کے اندر حسن پیدا کرنے والا ہے اور مذہب میں استقامت اور پختگی پیدا کرنے والا ہے. میرے دوستو عزیزو،
جتنی اللہ رب العزت کی غیبی نصرتیں ہیں، جتنی غیبی نصرتیں ہیں، ان کے نازل ہونے کی جو شرط ہے، ان کے نازل ہونے کی جو شرط ہے، وہ شرط امت کا دعوت پر مجتمع ہونا ہے۔ انفرادی عبادات سے کرامتیں ظاہر ہو سکتی ہیں، اور یاد رکھنا کہ کرامتوں سے امت کا مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ امت کا مسئلہ جو حل ہوگا وہ نصرتوں سے حل ہوگا۔ کرامتیں اہل کرامت تک کے لیے ہوتی ہیں، اور نصرتیں باعتبار امت کے نازل ہوتی ہیں۔ صحابہ کے جتنے واقعات ہیں وہ واقعات نصرتوں کے ہیں۔ بارش ہوئی سب کے لیے، غلے میں برکت ہوئی سب کے لیے، کھانے میں برکت ہوئی سب کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں 2 آدمیوں کا کھانا کافی ہوا تمام اہل مدینہ کے لیے۔ یہ نصرتیں ہیں، یہ نصرتیں صرف دعوت کے ساتھ ہیں۔ یہ سمجھتے تھے کہ اس امت کا دعوت پر مجتمع رہنا، اس امت کا دعوت پر مجتمع رہنا، یہ غیبی نصرتوں کے نازل ہونے کا اور نظام کائنات کی تسخیر کا نسخہ ہے۔ نظام کائنات مسخر رہے گا دعوت اور عبادت کو جمع کرنے پر۔ ہمیں بھی اس کا کام کرنے والوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اگر ایک گشت ایک دن کا چھوٹ گیا، اور اگر ایک دن ہمارے مسجد سے جڑنا اور دوسروں کو اس میں لا کر جوڑنا ایک دن چھوٹ گیا، یا خدا نہ کرے 1 سال کا خروج چھوٹ گیا، تو اس سے ہمارے عبادت میں کتنی گراوٹ آئے گی اور اللہ تعالی سے کتنی دوری پیدا ہوگی، اس کا کام کرنے والوں کو ابھی اس کی ہوا بھی نہیں ہے، اور اس کا احساس اور اس کا کوئی اندازہ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے راستے کا 1 سال کا خروج چھوٹ جانا، صحابہ کرام اس کو گناہ کی طرح جرم سمجھتے تھے، اس کو گناہ کی طرح جرم سمجھتے تھے، اور اس کی توبہ کے لیے، اس کی توبہ کیسے ہو، اس کی توبہ کے لیے جتنا مال تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، وہ انہوں نے سارا کا سارا صرف 1 سال خروج کے چھوٹ جانے پر سارا مال اس گناہ کی معافی کے لیے صدقہ کیا، اور خدا جانے کیا کیا اعمال کیے کہ اے اللہ میرا یہ جرم معاف کر دے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ان سے اس وقت تک ناراض رہے جب تک اللہ تعالی کی طرف سے ان کی توبہ کی قبولیت کی تصدیق نازل نہیں ہو گئی۔ میری بات بہت توجہ سننی پڑے گی۔ جب تک ان کی توبہ کی تصدیق نازل نہیں ہو گئی کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی ہے، 50 راتیں ایسی گزری ہیں ان پر کہ مدینہ منورہ کا کوئی بچہ ان سے سلام کرنا پسند نہیں کرتا تھا، اور مدینہ منورہ کا کوئی ان کا جگری دوست ان کے سامنے منہ کر کے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا۔ انہوں نے اپنے سگے چچا کے لڑکے سے پوچھا جس سے ان کو ساری مخلوق میں سب سے زیادہ محبت تھی، اس سے یہ کہا کہ بس مجھے اتنا بتلا دو کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے، اتنا مجھے بتلا دو۔ اس نے جواب یہ دیا کہ اگر تمہیں اللہ کے رسول سے محبت ہوتی تو تم دعوت کے خروج میں تاخیر نہ کرتے۔ اس لیے اللہ ہی جانے، اللہ کے رسول جانے کہ تمہیں ان سے محبت ہے یا نہیں ہے۔ اس نے یہ جواب دیا اللہ و رسول والا، اللہ جانے اللہ کے رسول جانے کہ تم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو یا ان سے حقیقی محبت رکھتے ہو۔ اگر ایسا ہوتا، تمہیں ان سے محبت ہوتی تو تم اللہ کے راستے میں نکلنے میں تاخیر نہ کرتے۔ ابھی تک کام کرنے والوں نے صحابہ کے خروج کو اپنے خروج سے
اور صحابہ کے خروج میں تاخیر ہو جانے کے جرم کو اپنے خروج کے تاخیر کے جرم کا یعنی صحابہ سے اپنا اندازہ کیا نہیں ہے، ابھی تک اس کو صحابہ والا کام سمجھا نہیں ہے۔ یہ یعنی میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے مجمع کے اندر تعطل پیدا ہو رہا ہے، یعنی کام کرنے والا عملہ نقل و حرکت سے بیٹھ کر کام سے معطل ہو گیا ہے بالکل، یہ سوچ کر کہ ذاتی زندگی میں دین لانا تھا وہ الحمدللہ ہو گیا ہے، پہلے نماز نہیں پڑھتے تھے پڑھنے لگے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ واسعہ رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کرنے سے پہلی نماز پڑھ لی تھی، یہ کون سے کمال کی بات ہے؟ واسعہ نے تو اسلام قبول کرنے سے پہلے ہی نماز پڑھ لی تھی صحابہ کے ساتھ، اسلام نماز پڑھنے کے بعد قبول کیا۔ ہم ابھی اس طرح ہیں کہ تبلیغ سے اور نقل و حرکت سے جاننے والوں کے ساتھ نکل کر اعمال سیکھ لیے جائیں، پھر نکلنا کوئی ضروری نہیں ہے، کیونکہ نکلنے کا مقصد کلمہ نماز اور دین سیکھنا ہے۔ حالانکہ نکلنا اور پھرنا اللہ کا بذات خود امر ہے، جس طرح نماز پڑھنا اللہ کا امر ہے۔ ایک وقت کی نماز پڑھ کر جس طرح فراغت نہیں ہو جائے گی، اس طرح اللہ کے راستے کی نقل حرکت سے ایک مرتبہ نکل کر فراغت نہیں ہو جائے گی۔ جس طرح عبادات میں موت تک تسلسل ہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، کہ موت تک تیرے ذمے اللہ کی عبادت ہے، اس طرح خدا کی قسم موت تک اس امت کے ذمے دعوت اللہ ہے۔ اس امت کے ذمے اس طرح موت تک دعوت کا اس امت کے لیے اللہ کا امر ہے، طرح اس امت کے لیے اللہ کی عبادت کا امر ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ غیبی نصرتیں ان کے نزول کا جو بنیادی سبب ہے، وہ بنیادی سبب دعوت اور عبادت کو جمع کرنا ہے۔ لیکن بڑے افسوس کی بات یہ ہے کہ امت نے کسی بھی ذریعے سے دین کے پیغام کو پہنچانے کو دعوت سمجھ لیا ہے۔ امت نے کسی بھی ذریعے سے دین کے پیغام کے پہنچانے کو دعوت سمجھ لیا ہے۔ میری بات یاد بھی رکھنی ہے، اور میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس بات کو آگے پہنچانا آپ کے ذمے ہے۔ امت نے کسی بھی ذریعے سے دین کے پیغام کے پہنچانے کو دعوت سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ دعوت صرف اور صرف اس کو کہتے ہیں کہ مسلمان بذات خود چل کر ایک ایک امتی کے پاس خود جا کر دین کا پیغام پہنچائے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، اس کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ دعوت صرف اس کو کہتے ہیں۔ کسی اخبار، کسی رسالے، کسی آلے، کسی مشین کے ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا نہ یہ دعوت ہے، نہ اس میں کوئی اثر ہے، نہ یہ انبیاء اور صحابہ کا طریقہ ہے، اور نہ اس پر اللہ کی طرف سے ہدایت اور نصرت کا کوئی وعدہ ہے۔ اور ساری باتوں کی ایک بات یہ کہ اس میں کوئی اثر نہیں ہے، اس میں کوئی اثر نہیں ہے۔ ہمارے عطا کا ملفوظ ہے کہ رواجی طریقوں سے رواج ترقی کرتا ہے، دین ترقی نہیں کرتا۔ دین کی ترقی مجاہدے میں ہے۔ مجاہدہ صرف انسان کی صفت ہے، انسان کے علاوہ کوئی مخلوق اللہ نے مجاہد پیدا ہی نہیں فرمائی۔ جب کوئی مخلوق مجاہد نہیں ہو سکتی تو کسی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچانا ہدایت کا اور ذمہ داری کے ادا ہونے کا ذریعات کیسے ہو سکتا ہے؟ دین کا پیغام خود لے کر جانا، میں اس کے لیے مثال کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے
کسرا کو دعوت دی اور اپنے صحابہ کو دعوت دے کر بھیجا. ان کے ساتھ ایک خط آپ نے لکھا. بادشاہ کو کیونکہ بھیج رہے ہیں, جماعت بادشاہ کے پاس جا رہی ہے, خط بطور ثبوت کے ہے, خط بطور ثبوت کے ہے, اس لیے خط ڈاک سے نہیں گیا, خط ڈاک سے نہیں گیا. بادشاہ کے نام آپ نے خط لکھا, خط ڈاک سے نہیں گیا ہے, خط جماعت لے کر گئی ہے. اس جماعت کی نقل حرکت, ان کے اللہ کے راستے میں نکل کر کیے جانے والی عبادتیں, اللہ کے راستے کا ذکر و تلاوت, ان سارے اعمال نے اور اس نقل حرکت کے مجاہدے نے اس خط میں وہ تاثیر پیدا کی کہ جب کسرا نے آپ کے خط کو پھاڑ دیا تو آپ نے اطمینان سے فرمایا کہ اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا, اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا. اتنی سی بات ہے. میں سوچتا ہوں, میں نے کہا آج اگر کوئی غیر دنیا کے کسی کونے میں قرآن کی بے حرمتی کر دے, کچھ دن احتجاج ہو کر بات ختم ہو جاتی ہے, اور کوئی اس پر اللہ کی طرف سے کوئی غیبی نصرت یا ایسا کرنے والوں کے خلاف کوئی عذاب آسمان سے کچھ نہیں. یہ تو قرآن کی بات ہے. یہاں تو آپ کا ایک خط جماعت بگڑ گئی, اس جماعت کی نقل و حرکت اس کے اللہ کے راستے میں نکل کر کیے جانے والے اعمال کا اثر کہ بادشاہ نے آپ کا خط پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا خط کیا بات ہے, ایک تحریر ہے, اس نے ہمارا خط نہیں پھاڑا, اس نے اپنا ملک پھاڑ لیا. اس کو کہتے ہیں غیبی نصرت. یہ غیبی نصرتیں دعوت کے ساتھ ہیں, دعوت کے ساتھ, رواج کے ساتھ نہیں ہیں. میری ساری بات کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے کام کو رواج سے بچا کر سنتوں کی طرف لے کے آؤ, اس لیے کہ اللہ رب العزت کا ضابطہ یہ ہے کہ جس زمانے میں جو کام خلاف سنت ہے, چاہے وہ عبادت ہو یا وہ انسانی حاجتیں اور اپنی ضرورتیں ہوں, یا وہ یہ محنت دعوت اللہ کی ہو, امت تک دین کا پیغام پہنچانا ہو, جو عمل خلاف سنت ہوگا, جو عمل خلاف سنت ہوگا, یا عمل دعوت ہو یا عمل عبادت ہو یا عمل حاجت ہو, جو عمل خلاف سنت ہوگا اس عمل پر اللہ کی طرف سے تربیت کا, ہدایت کا اور نصرت کا کوئی وعدہ نہیں ہے, کوئی وعدہ نہیں ہے. سارے وعدے اتباع سنت پر ہیں. ہماری ریاست کا منصوب ہے, میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے, میرے کام کا مقصد احیاء سنت ہے. ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب وہ جب ہے جب اس سنت پر ماحول اور موقع کے خلاف عمل کیا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت تو جہاد میں ہوتی ہے. اگر مخالف ماحول میں سنت پر عمل نہ کیا تو یہ جہاد کیسے ہوگا؟ اور جب تک جہاد نہیں ہوگا یہ اس وقت تک 100 شہید تو کیا, ایک شہید کا بھی اجر نہ ملے گا. ایک سنت کے احیاء پر 100 شہیدوں کا ثواب. یہ تو سنت ضرورت میں ہے, جس کام کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے. اگر اس عمل کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر کرو گے تو پھر 100 شہیدوں کے اجر سے کتنا زیادہ اجر ملے گا؟ 100 شہیدوں کے مقابلے میں کتنا زیادہ اجر ملے گا؟ 100 شہیدوں کا اجر تو اس سنت کے احیاء میں ہے جو سنت انسانی ضرورت سے متعلق ہے. میں نے ساری بات اس پر عرض کی ہے کہ کسی بھی ذریعے سے دین کا پیغام پہنچا دینا یہ دعوت ہرگز نہیں ہے. یہ ذہن سے نکال دو, کیونکہ کام کرنے والوں کے دلوں میں ایک چور ہے. وہ چور یہ ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے تبلیغ کا کام, مگر صرف کام یہی نہیں ہے. یہ ایک چور ہے دل میں. شیطان نے یہ تردد کام کرنے والوں کے دلوں میں بٹھایا ہوا ہے, بٹھایا ہوا ہے.
یہاں تک کہ اس پر آ جاؤ گے کہ صرف پھرنا کام نہیں ہے، حالانکہ پھرنا اللہ کا امر ہے، انفرو، کہ اللہ کے راستے میں پھرو، ہلکے ہو یا بوجھل، یہ اللہ کا امر ہے، اور اللہ کے کسی امر سے انکار یا اس کے کسی امر سے کسی امر کو بے فائدہ سمجھنا یا اس کے کسی امر کو ہلکا سمجھنا، یہ اس کے سارے عوامر سے محرومی کا سبب ہے۔ اللہ کے کسی امر کو ہلکا سمجھنا یا بے فائدہ سمجھنا یا اس کے امر کا انکار کر دینا۔ میں تو اس وقت اس پریشانی میں مبتلا ہوں کہ اللہ کے راستے کے خروج سے انکار کر دینا اس طرح ایسا ہے جیسا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ نماز سے انکار کر دینا۔ اللہ کے راستے کے خروج سے انکار کر دینا بالکل ایسا ہے جیسا نماز سے انکار کر دینا۔ یہ اللہ کا امر ہے اور یہ اتنا اونچا امر ہے کہ سارے عوامر اس امر کی وجہ سے وجود میں آنے ہیں، اس سے بڑا کوئی امر نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اس کی تعلیم دی تھی کہ یہ امر سارے عوامر سے اونچا ہے۔ اس لیے آپ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صبح نہ نکلنے پر اور جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے ٹھہرنے پر ناراض ہوئے کہ تم نے اللہ کے راستے میں نکلنے کے امر کو مؤخر کیسے کر دیا، میرے پیچھے میرا خطبہ سننے اور میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے جمعہ کی نماز کے واسطے۔ اس ناراضگی سے اللہ کے راستے کے خروج کی اہمیت اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے امر کی تاکید سمجھانی مقصود تھی، کیونکہ ہم نے خوب صورت سے غور کیا تو اس راستے میں نکلنے کے انکار پر صرف منافقین ملے اور وہ منافقین بھی کھل کر انکار نہیں کرتے تھے۔ میری بات تم خود غور سے سنیو، منافقین بھی کھل کر انکار نہیں کرتے تھے، بلکہ منافقین کوئی علت، کوئی عذر، کوئی وجہ بتلاتے تھے۔ کبھی کہتے تھے کہ گرمی مت نکلو، انکار کی ساری قصے انکار کے وہ منافقین کے ہیں۔ صحابہ کا 100% صحابہ مسلمان تھے اور 100% امت صحابہ تھے، اس میں کہیں اللہ کے اس راستے میں نکلنے میں کہیں انکار نہیں ملے گا، کہیں انکار نہیں ملے گا، کہیں نہیں۔ 100% صحابہ میں 1% اللہ نہ کرے ایک صحابی بھی ایسا نہیں ہے جس کے اس راستے میں نکلنے کا کہیں انکار ملتا ہو۔ منافقین انکار کرتے تھے نکلنے سے، لیکن کھل کر نہیں، کسی عذر کے ساتھ کہتے لا تنفروا فی الحر کہ گرمیاں مت نکلو۔ اللہ نے فوراً جواب دیا قرآن میں مسلمانوں کو، ایمان والوں کو، کہ آپ کہیے ان سے کہ تم دنیا کی گرمی میں نکلنے سے اس وقت منع کر رہے ہو، کبھی نکلنے کا موقع نہیں ہے کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے۔ لو بھلا اللہ کے راستے میں نہ نکلنے میں تاخیر کرنے سے جہنم کی آگ کا ذکر کیوں آیا؟ سنو میری بات، بہت توجہ سننے کی بہت توجہ سننی ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے دوسری جگہ الا تنفروا، اگر تم نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔ ابھی میں تو یوں حیران ہوں کہ کام کرنے والوں نے اس کام کو کلمہ نماز سیکھنے کی تنظیم بنا دیا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ اپنی دکان پر اپنے گھر میں بیٹھا ہوا بے چین ہوتا کہ اے اللہ امریکہ میں رہنے والا مسلمان نماز چھوڑ رہا، میں کیا کروں؟ نہیں، یہ کیفیت ہی نہیں ہے، نہ بیان کرنے والوں کی، نہ ہدایت دینے والوں کی، نہ پھرنے والوں کی، کچھ یہ کیفیت نہیں ہے۔ یہ قرآن پڑھو سمجھ کر، الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے یعذبکم عذابا الیما، تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا۔
وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اور تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم لائے گا جو اس کام کو کرے گی. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، اگر تم نہیں کرو گے، ان تتولوا کا مطلب یہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے اگر تم نماز نہیں پڑھو گے، اگر تم تلاوت نہیں کرو گے، اگر تم ذکر نہیں کرو گے، اگر تم اعمال خیر نہیں کرو گے تو اللہ دوسروں کو لائے گا. بالکل نہیں. اللہ کو مخلوق کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا مخلوق کے بعد کی ضرورت نہیں ہے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے ان تتولوا کہ تم اگر نماز نہیں پڑھو گے، تم ذکر نہیں کرو گے، تم تلاوت نہیں کرو گے تو اللہ دوسری قوم کو لائے گا جو ذکر کرے، تلاوت کرے. اس آیت کا مطلب یہ نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے. اللہ نے فرمایا ان تتولوا، اگر تم دعوت اللہ کی محنت اور اس کے تقاضوں سے پیچھے ہٹو گے، یستبدل قوما غیرکم، تو اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائے گا اور ان سے اللہ اپنا کام لیں گے. دیکھو اس کو سمجھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کے کیا مطلب ہے کہ اگر نہیں نکلیں گے تو عذاب ہوگا. اس کو سمجھنا چاہیے خوب دھیان سے. قرآن کی تفسیر وہ صحابہ ہیں، قرآن کی تفسیر صحابہ ہیں، اور قرآن کی تفسیر احادیث ہیں. قرآن کی تفسیر صحابہ ہیں اور قرآن کی تفسیر احادیث ہیں. کہ آپ نے فرمایا کہ ساری امت، پوری دنیا میں رہنے والی امت مسلمہ، وہ کسی ملک میں ہوں، کسی علاقے میں ہوں، یہ سب ایک کشتی کے سوار ہیں، سب ایک کشتی کے سوار ہیں. اگر اس کشتی میں اکثریت لوگوں کی، اکثریت کہہ رہا ہوں، اکثریت لوگوں کی، نمازیں پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، تلاوت کرنے والے، صدقات خیرات کرنے والے، راتوں کو قیام کرنے والے، اللہ کی بہت عبادت ایسی کہ اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے ہوں اکثریت، لیکن چند لوگ اس کشتی میں سوراخ کرنے لگیں اور یہ جا کر ان کو نہ روکیں تو یہ پوری کشتی اور اس میں سارے سوار ہونے والے نیک لوگ سب کے سب ڈوبیں گے، سب کے سب ڈوبیں گے. جبرائیل نے اللہ سے کہا کہ اللہ تو اس بستی کو اٹھا کر پلٹنے کا حکم دے رہا ہے مجھے، اور اس میں تیرا ایسا بندہ ہے جو کبھی ایک پل کے برابر تیری یاد سے غافل نہیں ہوا. اللہ نے فرمایا نہیں جبرائیل، تم اس کی پرواہ مت کرو. سنو دھیان سے، تم اس کی پرواہ مت کرو، تم اس کی پرواہ مت کرو. اس بچے کو اٹھاؤ اور اوپر لا کے اسے پٹک دو زمین پر کہ اس میں تیرا فلاں بندہ ہے، کہنے کی اس کی پرواہ مت کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے محبت ہے، جو اس کی مخلوق کو منکر سے نہ روکے اور معروفات پر لانے کی کوشش نہ کرے اور اپنی انفرادی عبادت کو اپنے نجات کے لیے کافی سمجھے، اللہ تعالیٰ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. میری بات توجہ سننی پڑے گی کہ اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. آپ دیکھیں حدیث کو خود غور کریں، حدیث کو خود غور کریں اور سمجھیں کہ پیغام پہنچانا اس کو نہیں کہتے کہ کسی ذریعے بات پہنچاوے. پیغام پہنچانا اس کو کہتے ہیں یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. نبی جی آپ خود بذات خود پہنچائیے امت کو جو احکام آپ پر نازل کیے گئے ہیں. اگر آپ نے خود ایسا نہ کیا تو آپ نے پیغام اللہ کا نہیں پہنچایا. بالکل اسی طرح ہے قرآن کی تفسیر، قرآن کی آیت کا ترجمہ، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ خود پہنچائیے. اس لیے آپ تمنا کرتے تھے کہ میں اس راستے میں نکالا جاؤں.